ایک بادشاہ کے پاس ایک بڑھئی کام کرتا تھا۔ بڑھئی کی عمر جب زیادہ ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ریٹائرمنٹ لی جائے اور بقیہ زندگی سکون سے گزاری جائے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کی ریٹائرمنٹ ایک شرط پر منظور کر لی اور اس سے یہ کہا کہ جاتے جاتے میرے لیے گھر بنا کے دو۔ اس بڑھئی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ کی وہ شرط منظور کر لی اور بادشاہ کے لیے گھر بنایا۔ گھر جب تیار ہوا اور اس نے بادشاہ کو بتا دیا تو بادشاہ نے اس گھر کی چابی اس بڑھئی کے ہاتھ میں تھما دی اور اس بڑھئی سے کہا کہ یہ گھر تمہارے لیے گفٹ ہے۔ بڑھئی اس وقت اس کو بڑا افسوس ہوا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر میں اپنے لیے بنا رہا ہوں تو میں اس پر محنت کر کے بہت اچھے طریقے سے دل سے بناتا اس گھر کو۔ یہ کہانی تقریباً ہم سب کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے، جو طرز عمل ہوتا ہے، وہ صرف اس کی حد تک ہے، حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو دوسروں کو ڈیلیور کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے لیے ہوتا ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے دنیا گول ہے، جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں ریٹرن میں ہمیں وہی چیز ملتی ہے۔ تو اس لیے انسان دوسروں کے ساتھ کوئی بھی طرز عمل اپنائیں تو یہ سوچ کر اپنائیں کہ در حقیقت میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور بڑی خوبصورت بات قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ سوچنے کے بعد انسان اپنے آپ کو قتل کیوں کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسا کام مت کرو کہ بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ جو اچھا رویہ اپناتا ہے تو در حقیقت وہ دوسروں کے ساتھ نہیں، وہ اپنے ساتھ اچھائی کر رہا ہے۔ اور اگر جو انسان دوسروں کے ساتھ برائی کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ دوسروں کے ساتھ برائی نہیں کر رہا، وہ اپنے ساتھ برائی کر رہا ہے۔